السلام علیکم خواتین و حضرات۔ نئے ناول حرف، اس کے رائٹر کا نام ریاض احمد کلر ہے جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ نیا ناول پسند آئے گا۔ اٹھتے ہو یا پانی کا جگ انڈیلنا پڑے گا، زو نے کمبل میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینکا۔ سونے دو نا یار، میں نے کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ تمہیں خالی کھلی دھمکی لگ رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں جواب دیے بغیر دم ساتھے پڑا رہا۔ وہ اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے۔ پہلے مرلے میں آدھا گلاس پانی، اور اس کے پانی پھینکنے سے پہلے میں ہوڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب چھٹی کے دن بھی نہیں سونے دوگی؟ آرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے محترم، 11 بجنے والے اور تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہونے آ رہی۔ پتہ ہے میں رات کو کس ٹائم سوا تھا؟ میری بلا سے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو 11 بجے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اچھا، تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اب میں ویسے ہی اٹھ گیا تھا اور اس حالت میں اس سے دب کر بات کرنا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تیری تو۔ وہ پھرتی سے میز پر پڑے پانی کے جگ کی طرف جھپٹی اور میں چھلانگ لگا کر باتھ روم کی طرف بھاگ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کنڈی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ میرے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہے۔ ہم دونوں کزن اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ عذرا، جسے میں ہمیشہ ذوق کہہ کر بلاتا ہوں، مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ مجھے تحفے میں مل گئی تھی۔ ماں کی گود سے زیادہ وہ میری گود میں پلی بڑی۔ بچپن سے ہم دونوں میں گاڑی چھیننے لگی تھی۔ ہم دونوں کا برتاؤ بالکل دوستوں والا تھا۔ جوان ہونے کے بعد بھی یہ رویہ نہیں بدلا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ہاتھ پائی کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کی فطرت ثانیہ تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ میرے کپڑے استری کرنا، الماری میں ترتیب سے لٹکانا، بستر کی چادر بدلی کرنا، میرے لیے ناشتہ خانہ وغیرہ لے کر آنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ والدین کی طرف سے بھی ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوان ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میرے نزدیک وہ ایک دوست کی طرح تھی، ایک اچھا، مخلص اور قیمتی دوست جس سے میں ہر بات منوا سکتا تھا۔ غصے میں آ کر اس کی پٹائی کر دیتا اور غلطی پر ہونے کی صورت میں اس کے تھپڑ اور گھون سے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی، اور نہ اس نے کبھی اپنے خیالات یا احساسات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ والدین کا رویہ ایسا تھا کہ ہم دونوں دو ماں باپ رکھتے تھے۔ میں کبھی ابو جان اور چچا جان کی محبت میں تمیز نہیں کر سکا، اور نہ امی جان اور چچی جان کی شفقت میں کسی ایک کو زیادہ نمبر دے سکا۔ یہی حال ذوق کا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے منتظر نظر آئی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے انڈے سے الرجی ہے۔ میں نے پلیٹ میں پڑے ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر ناک بھونچ رہے، جن کا چھلکا نفاذ سے اتارا گیا تھا۔ جانتی ہوں محترم، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن موسم بدل رہا ہے اور سردیوں کی آمد کے ساتھ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو انڈے کھانے پڑتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ٹھونسنے پڑیں گے۔ پر یہ 3 انڈے، تم تو روزانہ 1 انڈا لیتی ہو نا؟ پھر ہاں، آج بھی 1 ہی لوں گی۔ 2 تمہارے لیے ہیں، میں نے نہیں کھانے۔ 2 انڈے خود کھا لینا۔ میں نے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، گو میں جانتا کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا تو ہر صورت مجھے منع کر چھوڑے گی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ شاید عزت سے ناشتہ کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنے حصے کا انڈا اٹھا کر اس نے پلیٹ میری جانب کھسکا دی۔ یار زو، کیا بکواس ہے؟ میں نے پرزور احتجاج کی۔ میرا نام عذرا مختار ہے۔ جب اس نے میری بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو وہ یہی انداز اختیار کرتی کہ کسی اعتراض نہ کرنے والی بات پر اعتراض جڑ دیتی۔ اگر میں نہ کھاؤں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ میں نے ملک شیک کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر کے پوچھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آتا۔ نہیں، پھر بھی مطلب اگر میں صرف ایک کھاؤں یا بالکل نہ کھاؤں، سزا ایک ہی ملے گی۔ ذرا میں بھی سنوں۔ کل انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے۔ وہ سیب چھلتے ہوئے سرسری انداز میں بولے۔ وہ شٹ یار، مجھے تو بولا ہوا تھا۔ میں جلدی انڈے ٹھونسنے لگا، کیونکہ اس کی دھمکی نہایت واضح تھی کہ اس نے مجھے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھنے دینا تھا۔ وہ خود بھی میری جیسے کرکٹ میچ دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب ضد پر آ جائے تو مجھے ایک بھی جھلک نہیں دیکھنے دیتی تھی، اور اس کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ شروع ہونے میں
آدھا گھنٹہ رہتا تھا جب اس نے آئس کریم کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ مارکیٹ سے آئس کریم لے کر ہم گھر بیٹھ کر کھا لیں گے اور اس خریدار میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہ لگتے، مگر مجھے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنا گوارا نہ ہوا۔ نتیجتاً میں وہ میچ نہ دیکھ سکا اور میں انڈیا پاکستان کے میچ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے صرف کرکٹ کے میچ کی دھمکی نہیں دیتی تھی، اس ضمن میں اس کے ترکش میں کئی تیر تھے۔ میری کسی قیمتی چیز کا بیڑا گھر کرنا، مجھے سونے نہ دینا، خود بھوک ہڑتال کر لینا وغیرہ۔ البتہ میری بات پر وہ زیادہ تر بے چوں چراں عمل کرتے، کبھی نہیں کرنے کا اتفاق ہو بھی جائے تو گدھے کی طرح مجھ سے پٹ جاتی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ برتن سمیٹنے لگی۔ گھر میں نوکرانی موجود ہونے کے باوجود میرے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ برتن رکھ کر لوٹی تو میں ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اب چلو بھی راجو، پہلے اتنے لیٹ ہو چکے ہیں۔ یار زو، کچھ خدا کا خوف، مجھے شاپنگ سے اتنی چڑ ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہفتے بعد شادی ہے، کم از کم 3 سوٹ خریدنے ہیں میں نے، جوتے اور میک اپ کا سامان بھی لینا ہے، پھر تمہارے لیے مجبوراً مجھے خریداری کرنی پڑے گی کہ جناب کا انتخاب گھٹیا پن کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے اور یقیناً یہ کام 2-3 گھنٹوں میں تو نہیں نپٹایا جا سکتا۔ میں سر پکڑتے ہوئے بولا، کچھ خدا کا خوف کرو زو، خدا کا خوف ہی تو کر رہی ہوں، ورنہ تجھے 8 بجے ہی مارکیٹ نہ لے جاتی۔ اچھا میری ماں، اب چلو، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ شرارت سے بولی، ویسے آج موڈ نہیں ہے تو یہ کام کل پر بھی ٹالا جا سکتا ہے، پٹو گی مجھ سے زو؟ میں نے دانت پیسے اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کرکٹ میچ میری کتنی بڑی کمزوری ہے۔ ہم سہ پیر ڈلے ہی واپس لوٹ سکے تھے۔ اپنے لیے شاپنگ کے ساتھ اس نے میرے لیے بھی شاپنگ کی تھی، یوں بھی میرے لیے کپڑوں، جوتوں، پرفیوم، کمرے کی سجاوٹ کا سامان، یہاں تک کہ موبائل اور لیپ ٹاپ تک وہ اپنی پسند سے خریدتی تھی۔ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ سپورٹ شرٹ خریدنے کی غلطی کی تھی اور صرف ایک ہی دن میں پہن سکا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ اس کا رنگ کتنا گونگا تھا، لمبائی چوڑائی کتنی بے ڈھنگی تھی، اس پر ہونے والا تبصرہ ہر خریداری کے موقع پر دہرایا جاتا تھا۔ میں ماسٹر کا تھا جبکہ زو 2nd ایئر میں تھی۔ کالج وہ میرے ساتھ ہی جاتے، البتہ وقت پر اسے ڈرائیور لینے جاتا کیونکہ مجھے یونیورسٹی سے تھوڑا لیٹ آنا ہوتا تھا۔ واپسی پر وہ کالج کا لباس بدل کر میری خوابگاہ کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواتی اور پھر وہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی۔ میری واپسی پر ہم دونوں تھوڑی دیر گپ شپ کرتے، اکٹھے دوپہر کا کھانا کھاتے اور اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دن بھی وہ کمرے کی صفائی کے بعد میرے بستر پر لیٹی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ جب میں تیز قدم سے چلتا اندر داخل ہوا، میرے چہرے پر چھائے خوشی کے اثرات اسے نہال کر گیا تھا۔ مجھے خوش دیکھ کر جانے کیوں وہ بھی کھل اٹھی تھی۔ زو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، میں خوشی سے چہکا۔ وہ تو تمہارے تھوبڑے سے بھی دکھ رہا ہے۔ وجہ فوٹو، اس کا نام رخشندہ ہے، مجھ سے 1 سال جونیئر اور بہت پیاری ہے۔ زو کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے، مگر اگر لمحے خود پر قابو پاتے اس نے زوردار کہکا لگایا، محترم یہ غالباً 8ویں ہے یا پھر 9ویں، لیکن اس مرتبہ ایک دم اچانک، مطلب پہلے ذکر نہیں کیا۔ اچانک کہاں زو؟ مہینے بھر سے اس کے دائیں بائیں پھیر رہا ہوں، مطلب پہلے مجھ سے یہ بات چھپائے کہ کیوں؟ وہ کیا ہے کہ اگر وہ مانتی تو تم نے میرا مذاق اگر وہ نہ مانتی تو تم نے میرا مذاق اڑانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اسے منا لوں، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ منا نہ لوں، پٹا لوں کہوں؟ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ ویسے اگر وہ نہ مانتی پھر تو کیا؟ تمہیں پھر بھی بتا دیتا۔ بس میں جانتی ہوں، شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر مجھے دوست سمجھتے تو پہلے دن یہ بتا دیتے۔ زو سوری نا یار، اچھا آئندہ پہلے سے بتا دیا کروں گی، اس نے کہکل گیا۔ مطلب یہ آخری نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی کہیں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار، میرا مطلب ابھی رکشی سے ہونے والی ساری باتوں سے تمہیں آگاہ رکھوں گا۔ وہ تو خیر رکھو گے، جیسے سمینا، رانی، پنکی، کرن، سنبل، اقدر، رضیہ کے بارے مجھے آگاہ رکھتے تھے۔ ہاں اور سچ میں زو، اس مرتبہ میں سنجیدہ ہوں، اچھا مذاق ہے۔ وہ ہنسی، ویسے خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ایس پی کی بیٹی ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے تو نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو حوالات کی سیر کرنی پڑے گی۔ رشی کے لئے سب کچھ قبول ہے۔ میں نے اس کا تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بہت خوبصورت ہے؟ اس کے لہجے میں حسد یا رشک جیسا کوئی جذبہ ضرور پوشیدہ تھا، مگر میں نے زیادہ توجہ اس سے لینے بھی نہیں دی کہ دوسری عورت کے حسن کی تعریف کوئی عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں زو، سرخ سیب کے سے رخسار، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن، سرو قد، یقین کرو الپسرا ہے الپسرا۔ آج تک میں نے اس جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، مطلب پہلے والی تمام سے خوبصورت ہے۔
بے شک پھر کب ملا رہے ہو؟ جب کہو ایسا ہے کہ کل میں چھٹی کے بعد ادھر یونیورسٹی ہی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم چینج کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور میں سر ہلاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اچھا پتہ ہے آج جو تمہیں دیکھنے آئے گی، یہ کون ذات شریف ہے؟ رخشندہ مستفسر ہوئی۔ ہم دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کنٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری دوست یا پھر اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی حیرت دیکھ کر میں نے وضاحت کی، میرا مطلب کزن ہے میری۔ آپ کی کزن کا میرے ساتھ کیا کام؟ وہ بچپن سے میرے ہر کام میں دخیل رہی ہے۔ آپ شادی ایسا اہم کام میں اس کے مشورے کے بنا تو نہیں کر سکتا نا؟ کیا مطلب؟ اگر میں اسے پسند نہ آئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ رخشی کے لہجے میں حیرت کے ساتھ غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ اوہو، یہ میں نے کب کہا؟ وہ میری رازدار ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کی سے ہماری محبت میں کوئی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو یہ دیر کہیں یہ نہ وہ کچھ زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانا شروع کر دے۔ نہیں جی، وہ ایسی نہیں ہے۔ میں جلدی سے بولا۔ اچھا دیکھ لیں گے، اب چلو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ وہ اٹھ گیا اور میں سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آخری پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مجھے زو کا SMS موصول ہوا کہ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ اوکے، ڈرائیور کو واپس بھیج دو اور خود یونیورسٹی کنٹین میں آ جاؤ۔ جوابی SMS لکھ کر میں رخشی کو کال کرنے لگا۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ زو کنٹین میں ہماری منتظر ہے، کیا آخری پیریڈ اٹینڈ نہ کروں؟ ہاں رخشی، وہ اتنی دور سے صرف تمہیں ملنے آئی۔ اوکے میں پہنچ گئی، کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ میرے قدم بھی کنٹین کی طرف اٹھ گئے۔ اس وقت کنٹین میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ زو نے نسبتاً خالی گوشے میں جگہ سنبھال لی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کالے یونیفارم ہی میں تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے جی ہماری بھابھی؟ بس آنے ہی والی ہے۔ میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے بارے بتایا دیا نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہاں زو، ابھی وہ تمہیں ملنے ہی تو آ رہی ہے۔ الفاظ میرے ہونٹوں پر تک۔ رخشندہ کنٹین میں داخل یہی ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی زو نے آہستہ سے پوچھا۔ صحیح پہچان؟ کہتے ہوئے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زو نے بھی میری تقلید کی تھی۔ السلام علیکم۔ رخشی نے سلام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے زو کی طرف بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، آئیں بھابھی بیٹھیں۔ زو شوخی سے بولی۔ زو کیا لوگی، گرم یا ٹھنڈا؟ راجو جی، کنٹین کی پھیکی اور بے مزہ چائے پر ٹرکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے گھر سے باہر میں کس ہوٹل میں کھانا پینا پسند کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے نہیں بلایا، سمجھی؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ بلانے کو چھوڑو، میری آمد کا مقصد دیکھو۔ آخر میں نہیں جا کر امی جان ابو جان کو راضی کرنا ہے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ میرا بڑا بننے کی ضرورت نہیں۔ بنو گی؟ کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ اس ٹائم اسے یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ شٹ اپ زو، میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرانا چاہا۔ یو شٹ اپ، بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ اور اس نے رخشی کی طرف دیکھ کر مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر کنٹین سے باہر جانے لگی۔ اے زو سنو تو، میں انہوں نے اسے آواز دی، مگر وہ سنی انسنی کرتی باہر نکلتی چلے گی۔ سوری رخشی، مگر مجھے اس کے پیچھے جاننا پڑے گا۔ میں رخشی کے جواب سنے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا کنٹین سے باہر نکل آیا۔ زو کا رخ یونیورسٹی کے داخلے دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے وہیں منانے کی کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت واپس آنے پر راضی نہ ہوتی۔ اگر میں اسے بالکل نظر انداز کر دیتا، اس کے پیچھے نہ جاتا، تب تو شاید وہ کئی دن خفگی میں گزار دیتی۔ میں پارکنگ کی طرف بڑھا۔ جب تک میں کار پارکنگ سے باہر نکلتا وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی۔ جلدی ہی میں نے اسے جا لیا۔ کار اسے چند گز آگے روکی۔ میں نیچے اترا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے زو؟ میں اس وقت سچ مچ طیش میں تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میں بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے میرے قریب سے گزرنا چاہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تم سیکھ پاؤ گے؟ ایک غیر لڑکے سے مجھے شارٹ اپ کرنا تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے، جانے وہ کیا سوچ رہی ہو میرے بارے۔ اچھا کار میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بال سے پکڑ کر کار کی سیمت کھینچا۔ خلاف توقع بغیر کسی اعتراض کے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ زو بات سمجھنے کی کوشش کی، وہ کوئی غیر نہیں میری ہونے والی بیوی ہے، اور تم نے جوان مجھے شارٹ اپ کہہ دیا تھا، پھر خفا ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں جواب بھی نہ دیتی۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، میرے کہنے کا مطلب ہے جب تم نے بدلہ لے لیا پھر کیوں اٹھائیں؟ جانے کیا سوچ رہی ہوگی رخشی؟ میں نے اس کا آخری پیریڈ بھی مس کرا دیا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کی ذرا سی زحمت پر، اور میں جو اتنی دور سے چل کر رہی ہوں وہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ بناتے ہوئے بولے۔ یوں بھی پہلے نہیں کہ اس کی خفگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ کوئی پیر فقیر ہے تو اس کا واسطہ، مجھے معاف کرو۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولے۔ اچھا اب چلو بھی، یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے، واپس چلیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں ساری لایا۔ یہاں سے سیدھا میکڈونلڈ اور پھر وہاں سے ماں بدولت کو مارکیٹ لے جانا، کوئی چیز خریدنی ہے؟ کیا مطلب کوئی چیز خریدنی ہے؟ میں بخلا گیا تھا۔ کپڑوں کا ایک سوٹ لینا ہے نا یار، اس دن 3 سوٹ لیے تھے، ان میں سے ایک تائی جان نے اپنے لیے رکھ لیا، اب ایک اور خریدنا پڑے گا۔
تو کون سا تمہاری شادی اور کے 2 سوٹوں سے گزارا نہیں ہو سکتا؟ تم نے چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گئی اور میں نے سر جھٹکتے ہوئے کار آگے بڑھا دی کہ اسے بحث کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ کھانا ہم باہر ہی کھا کر آئے تھے، اس لیے وہ میرے کمرے میں رکنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ کر میں موبائل نکال کر رشیدہ کو کال کرنے مگر اس نے نمبر بزی کر دیا۔ گویا وہ سخت خفا تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا مگر وہ بار بار بزی کرتے تنگ آ کر میں نے کوشش کرنا ہی ترک کر دیا۔ رات کو میں نے یہ بات ذوق کو بتا دی۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ اس نے حیرانی زرق، واہ کیا خوب ارشاد فرمایا، جب تم کنٹین سے نکل کر بھاگی تھی تو وہ کیا تھا بی بی؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ تو تم نے میری توہین کی تھی، بھاگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ جو کچھ شرم کرو، میں رکشی کو اکیلا چھوڑ کر تیرے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ ترکی ترکی بولی، کیا میں کبھی تیرے پیچھے نہیں بھاگی؟ کبھی تیرے نخرے برداشت نہیں کیے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر پھر بھی یار تمہیں یہ ماننا پڑے گا رکشی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا کل جا کر منا لینا راجو، اب اس موضوع کو چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور یوں بھی جب تم کسی لڑکی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ گے تو تم سے دور نہیں جا سکے، بے عقل، نالائق اور بیکار۔ تم صرف میرے لیے ہو، لڑکیاں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ یوں بھی دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، البتہ قریب آنے کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اے بے عقل اور نالائق ہوگی تم خود، اور کون سی لڑکی مجھے چھوڑ کے گئی ہے؟ ذرا نام تو بتا دو، مجھ سے بار بار ان کے نام مت گنواؤ، تلاوت نہیں کہ میں ہر منٹ بعد وہ فہرست دہرانا شروع کر دوں۔ تمام سے میں نے خود ہی قطع تعلق کیا اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھا، وہ استحضائی لہجے میں بولے، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تو نے کس کس کو دھتکارا۔ تو شروع کرتے ہیں سمینہ سے، تو کرو نا۔ اس کی اور تمہاری برتھ ڈے ایک دن ہی آ رہی تھی اور اس کی دعوت دینے کے باوجود میں وہاں نہ جا سکا۔ وہ ہنسی اور اگلے دن اس نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بس مجھے دیکھ کر وہ کترا کر نکل گئے اور میں بھی اپنے رستے پر چل پڑا۔ اپنے نہیں، کرن کے رستے پر کہو، اور جسے تم کترا کر نکل جانا کہہ رہے ہو اس کی تشریح میں یہی کہا جا سکتا کہ میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جوش سے بولا، کرن کو تو میں نے خود کہا تھا کہ اب تیرے میرے رستے الگ گئے۔ واہ، وہ ہنسی، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ کہا کب تھا؟ میں نے زور شور سے کہا، جب بھی کہا تو میں نے ہی تھا نا۔ اچھا میں بتا رہی ہوں، اتوار کے دن تو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے لانچ کراؤ گے، وہ ہوٹل میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تم۔ ہاں، میں اپنے منحوس کزن کو ہاسپٹل پھراتا رہا، اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، جو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتی ہے۔ میں بناتے ہوئے بولا، بات تو پوری ہونے دو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں رہی۔ اگلے دن وہ کسی اور لڑکے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں محترم اس کے علاوہ کیا کر سکتا کہ وہ پنکی کی جولی میں جا گرے؟ اور یاد ہے تو نے پنکی کے ساتھ کتنی قسمیں کھائیں کہ میرے ساتھ تیرا کوئی افیئر نہیں، میں بس تیری اچھی دوست اور کزن۔ مگر وہ نہ مانے، اس نے تجھے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے دور رہو گے۔ مگر ماں بدل کو اتنی آسانی سے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ پنکی نے بھی تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ اور بس کرو میری ماں، میں نے ہاتھ کو لگا کر ہاتھ جوڑے، میری ساری محبوباؤں کو مجھ سے دور کرنے والی تم ہو کمینی، لیکن اب رکشی کو میں ناراض نہیں ہونے دوں۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شامل ندامت گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اس رکشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر طرف کسی طور اپنی غلطی مان گئی ہے۔ رکشی، بات تو سنو، جب وہ لا تعلقی سے میرے پاس سے گزرتی چل گئی تو مجبورا مجھے پکارنا پڑا۔ جی، پیچھے مڑ کر اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، آئی ایم ریئلی سوری جدیر صاحب، میں اتنی گھٹیا اور فالتو نہیں ہوں، نہ تمہاری محبت میں مری جا رہی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یوں میری توہین کرو گے؟ میں معاف کر دوں گی رکشی، میرا نام رخشندہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے مس رخشندہ اظہر صاحب، مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو نا۔ فرماؤ۔ وہاں کنٹین میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے، سوری لیکن یہ حقیقت ہے کہ کنٹین پر نعمان میرا منتظر اور اس کی موجودگی میں تیری کوئی بات نہیں سن سکتی۔ کیا؟ میں غم و غصے سے چیخ پڑا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، اور اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ نعمان مجھے تم سے بھی پہلے پرپوز کر چکا، میرے تمہارے طرف میل ہونے کے باوجود اس کے دل میں میری چاہت کام نہیں ہو، جبکہ تمہارے دل میں کبھی میری چاہت تھی ہی نہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے پرزور انداز میں تردید کی۔ جھوٹ کیسے؟ کیا تھرڈ کلاس لڑکی کو منانے کے لیے تو نے مجھے کنٹین میں بلا میرا تماشا نہیں بنایا؟ شٹ اپ، تھرڈ کلاس ہوگی تم خود، بلکہ تیری پوری فیملی۔ خبردار، آئندہ اگر میری کزن کے بارے میں اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کی تمہاری زبان سے گدی کھینچ لوں گا۔ بھاڑ میں جا، تیری مبارک ہو تم۔ زو کے بارے اس کے ریمارک سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم گیا اور پھر اس کا جواب سننے کے لیے میں وہاں رکا نہیں تھا۔ اوے راہگیر، میرا قریبی دوست مظہر ہمیشہ مجھے جدیر کے بجائے راہگیر کہتا تھا۔
उस वक्त वो यूनिवर्सिटी के लान में गिड़ी संगी बेंच पर बैठा मुझे हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था, जबकि मेरा रुख उस वक्त पार्किंग एरिया की तरफ था, क्योंकि मैं जानता था कि इसने मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगना था। मज़र को देखते ही मेरे कदम उसकी जानिब उठ गया कि इस वक्त किसी ऐसे मुखलिस दोस्त की ज़रूरत मुझे शिद्दत से महसूस हो रही थी। गद्दे भागे जा रहे हो यार, तुम्हें तो रशिंदा भाभी को मनाने जाना था। हूँ रशिंदा भाभी, मैं तंजिया अंदाज में कहता हुआ उसके साथ बैठ गया। मुझे लगता है कुछ गलत हो गया। उसने सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा, मुझे खामोश पाकर दोबारा बोला, क्या मेरा अंदाज़ा ठीक है? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं इसे तल्लुक तोड़ आया हूँ। गुस्से में लगते हो? उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा चलो, पहले कुछ ठंडा हो जाए, फिर मुझे तफसील बताना कि क्या हुआ। पता नहीं खुद को समझती क्या है। उसने मेरा बाजू पकड़कर कैंटीन की सम्मत खींचा और मैं उसके साथ चल पड़ा। जानते हो, प्यार मोहब्बत के खेल में कई ऐसे मराहल आते हैं कि महबूब से कत्ता तल्लुक करने को जी चाहता है, मगर ये एक आर्जी कैफियत होती है जिससे मोहब्बत होती है। गिले शिकवे भी उसी से होते हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। कैंटीन में जाकर उसने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। मैंने एक ही सांस में पूरी बोतल ख़त्म कर दी। ठंडे मशरूब ने मेरे अंदर उबलती तपिश को कम किया और मैं कुछ बेहतर सोचने के काबिल हूँ। अब बताओ क्या बात हुई? मज़र अपना कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके मुस्तफसर हुआ। बस क्या बताऊँ यार, बड़ी मुश्किल से रक्षी को अपना बनाया था और बड़ी आसानी से गिनवा दिया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ी वजाहत करने से यकीनन तुम्हारे दांत गैस से नहीं जाएंगे। और मैंने पूरी तफसील उसके सामने दोहरा दी। वो इत्मीनान से बोला, इसमें सरासर तुम्हारी गलती है। मेरी गलती कैसे होगी? मैंने एहतजाजी लहजे में कहा, तुम्हारी कज़न ज़रूरी थी या महबूबा? कज़न से तुम घर में भी निमट सकते थे। इस वक्त ज़रूरत थी कि तुम रक्षी को तसल्ली देते। यूँ भी तुम्हारी सारी महबूबाएँ इसी लड़की की वजह से बरगश्ता हुई हैं। यार, रक्षी के साथ मेरी लड़ाई ही नहीं हुई थी। मैं और जो ही आपस में झगड़ रहे थे और फिर वो खफा होकर चल दी। मजबूरन मुझे उसके पीछे जानना पड़ा। यकीन करो, अगर मैं उसको ये ना करता तो बाद में उसने हफ्ता भर तो मुझसे बात नहीं करनी थी। नाराज़गी की हालत में वो खाना पीना भी छोड़ देती। और तो छोड़ दे, पहले तुम्हारी बीवी है, उसके बाद कोई और, मगर वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। तुम्हें क्या पता वो किस तरह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। उसकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। वैसे मैं तुम्हारे नुक्ता नज़र से मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन चलो मान लेते हैं कि तुम उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागे, उसे मना ली। अब रक्षी को जो गुस्सा आया हुआ था उसका तदारक कौन करता? तू मिन्नतें तो करता रहा है, वो खुद तल्लुक नहीं रखना चाह रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत, बिल्कुल गलत। जब उसने गुस्से की हालत में तुम्हारी कज़न को 3rd क्लास कह ही दिया था तो तुम्हें उस बात पर इतना सीख पा होने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानते नहीं कि एक औरत दूसरी औरत से कितना ज़्यादा हसद करती है। अगर अजरा तुम्हारी कज़न के बजाय सगी बहन होती तो शायद रक्षी को इतना गुस्सा ना आता। और मुआफ़ करना, तुम्हारी कज़न ने हर वक्त तुम्हारे काम में रोड़े ही अटकाए हैं। नहीं, मैंने नफ़ी में सारे ला। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उसने ज़ो को बुरा भला। इससे पहले वो नुमान अपने बारे ऐसी गुफ्तगू कर चुकी थी कि गुस्सा करना मेरी मजबूरी बन गया था। जब उसे मुझसे ज़्यादा नुमान की मोहब्बत चाहे थी तो भाड़ में जाए। हो सकता है नुमान का जिक्र उसने तुम्हें जलाने के लिए किया हो। ये अल्फाज मज़र के होंठों में पता कि रक्षिता नुमान के साथ कैंटीन में दाखिल, मेरे वक्त दाखिली दरवाजे की तरफ ही था। खुद ही देख लो। मैंने उस दरवाजे की तरफ मुतवज्जा किया। देख लो, मज़र ने मुंह बनाया। घंटा भर पहले उसने तुम्हें कहा कि नुमान कैंटीन पर उसका मुंतज़िर है और वो अब उसके साथ कैंटीन में दाखिल हो रही है। उससे क्या ज़ाहिर होता है? यही ना कि उस वक्त उसने झूठ कहा था। अगर नुमान उसका मुंतज़िर होता तो वो दोनों हमसे पहले यहाँ मौजूद होते। मैंने गहरा सांस लेते हुए, चलो अभी तो अपने किए को सच कह कर दिया। मज़र ने इंकशाफ किया, अभी भी मुझे ड्रामा लगता है। बहरहाल अब मेरे लिए यही हकीकत है। मैं बेपरवाही से कहते हुए उठ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मज़र मुस्कुरा, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं यार, मैं साफ गोई से बोला, मेरा ख्याल है हम इतना आगे नहीं बढ़े थे कि अब लौटना नामुमकिन ना सही, मुश्किल तो है ना। मैं मुस्कुराया। मुश्किल तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना यार, और यूँ भी मैं पहली बार इस मरहले से नहीं गुजरा। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। मज़र ने उठने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं जानता था कि वो रशिंदा की टोह में लगा रहेगा। वो मेरा मुख्तलिफ दोस्त था, कभी भी मुझे रंजीदा नहीं देख सकता था। अरे वाह, आज तो जल्दी पहुंच गया। यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। ज़ोहो को अपने कमरे में देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी उस तक उसकी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ था। मेरे सर में दर्द था, इसलिए पहले पीरियड के बाद वापस आ गई थी। अब कैसी है तबीयत? सरसरी लहजे में पूछते हुए मैं बेड पर बैठकर जूतों के तस्मे खोलने लगा। डिस्प्लिन लेकर घंटा भर आराम किया। अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो शुक्र है। और मेरे लिए भी फटाफट अच्छी से चाय बनाकर ले आओ। चप्पल पहनकर मैंने बाथरूम का रुख करते हुए कहा, अभी तो खाने का वक्त है, बाद में पी ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा। वो सुरा से बोली, बात सुनो। मैंने रुक कर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैंने आज मछली बनाई है। मछली हम दोनों की पसंदीदा खुराक है, तुम खा लो, मैं बस एक कप चाय लूँगा। कहकर मैं बाथरूम में घुस के मैं जब बाहर आया तो वो चाय का कप ला चुकी थी।
میں جانتا تھا کہ میرے بغیر اس نے بھی کھانا نہیں کھانا تھا، مگر میں جوان بوجھ کا کھانے کا ذکر کیے بنا چائے پینے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی، مجھے گورتے چائے پی کر میں نے خالی کپ تپائی پر کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اے راجو کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے۔ کچھ نہیں، منہ سے جواب کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے قطع تعلق کر لیا، میری وجہ سے ہے نا؟ زو کی آواز میں کئی اندیشے لرز رہے۔ نہیں، میں نے اسے متعون کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میری تمام ناکام محبتوں کی بڑی وجہ زو ہی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو پہلے اسے پتہ نہیں تھا، شاید نہ ہو، مگر میرے رویے نے اسے اس کی جانب میل کر دی۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو رکشی کو پتہ ہوگا کہ اسے کتنا اچھا لگتا ہے اگر میں رکشی سے بات کر لوں، بلکہ اسے سوری کر لوں۔ چھوڑو زو، تم جاؤ آرام کرو، چلی جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کی انگلیاں اسی طرح میرے بالوں میں سر سراتی رہیں اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں بریک ٹائم پر کینٹین میں داخل ہوا تو زو کو رکشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں سورج سے ان کی میز کی طرف بڑھا، جانے وہ رکشی کو کیا پٹی پڑھانے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رکشی کو سوری کہنے آئی ہے، مگر اس کے کچھ بعید نہیں تھا کہ اسے راضی کرتے کرتے پھر لڑائی شروع کر دی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر پھر اس کی محبت، خلوص اور خدمت کی سوچ مجھے ملامت کرنے لگتی۔ تم یہاں قریب جاننے پر بھی جب وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئی تو مجھے خود کہنا پڑا، راجو تم بیٹھو، میں رکشندہ کو سوری کہنے آئی تھی۔ دراصل اس دن تم سے جھگڑتے ہوئے میں ان کے نازک جذبات کا خیال نہ رکھ سکی۔ رکشی نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، میں خفا نہیں ہوں، بس وقتی طور پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے کہا، غالباً چائے منگوانا تمہیں بھول گیا ہے، تو منگوا دو۔ زو نے آنکھیں نکالیں، تم نے اسی چائے پر ہیٹر کھانا ہے، یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، چائے بھی پی لو اور میکڈونلڈ جا کر بھی زہر مار کر لینا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے زہردار کہہ لگایا۔ محترم ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا تھا نا پنگا نہیں لینا، بھابھی میری کوئی بات نہیں ٹالتی، کیوں رکھی بھابھی؟ اس نے اچانک رشندہ سے پوچھا اور وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اب ذرا جلدی سے رکشی بھابھی کو سوری کہو۔ غضب خدا کا، اگر میں تم سے جھگڑ کر چال دی تھی تم کیوں میرے پیچھے بھاگ پڑے؟ اب تمہیں اخلاقیات بھی میں سکھاؤں گی۔ میں اس وقت اس کی باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے رکشی سے صلح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بولا، سوری رکشی، ریئلی مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن یقین میں مجھے ایسا انجانے میں یوں بھی زو کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول ہے۔ اٹس اوکے جدیر، وہ شرماتے ہوئے بولے۔ مجھے بھی بس خواہ مخواہ غصہ آ گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چلیں جی، یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب میکڈونلڈ چلتے ہیں۔ زو نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، مگر جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی میں مصنوعی پن چھلکتا نظر آیا۔ اوکے محترمہ، لیکن کیا رکشی اپنے باقی پیریڈز کی قربانی دے پائے گی؟ رکشی مسکرائی۔ اگر عذرا کی یہی خواہش ہے تو یقیناً میرا جواب نفی میں نہیں ہوگا۔ بھابھی زندہ باد، زو نے آہستہ سے نعرہ لگا۔ رکشی کے چہرے پر کوس قضا کے رنگ جل ملانے لگے۔ جلدی میں اور رکشی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ویران لگنے لگی تھی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ کئی دفعہ وہ میرے لیے اپنے پسندیدہ پیریڈ بھی مس کر دیتے تھے۔ ہم جب تک اکٹھے رہتے ہماری نظریں اور زبان محو گفتگو رہتی اور نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی موبائل فون پر پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں زو کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دے پا رہا، لیکن زو ایسی لڑکی تھی کہ اپنے لئے سے زبردستی وقت نکلوا لیتی اور پھر اسی اسنا میں ایک دن میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سالگرہ قریب تھی، وہ میں کبھی بھی اس غیر اسلامی اور غیر ضروری تہوار کے حق میں نہیں ہوں، مگر زو امی جان اور چچی جان کے سامنے میری ایک نہیں چلتی تھی۔ اس مرتبہ بھی زو 10-15 دن پہلے سے سالگرہ تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو زو میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زو کہاں مر گئی ہو؟ خوابگاہ خالی دیکھتی میں چلایا، مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ عذرا بیٹی تو کہیں گئی ہوئی ہے بیٹا؟ ممی جان پر اس شفقت لہجے میں بولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کھانا لے آؤں؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ خریداری کرنی تھی، کالج سے آتے ڈرائیور کو ساتھ رکھ مارکیٹ بھاگ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری سالگرہ آنے والی ہے اور ان دنوں وہ اسی کی تیاری میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، لیکن مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہی تو پوچھا تھا کہ کھانا لے آؤں؟ وہ شفقت سے مسکرائی۔ میں مستفسر ہوا۔ زو نے کھا لیا، بتایا تو ہے، کالج سے آتے ہی خریداری کرنے بھاگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، اسے واپس آنے دو، جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے سے بھی نکالو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان۔ میں سوالیہ نظر سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا اب عذرا بیٹی اور تم جوان ہو گئے، تمہارے ابو اور چاچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھی ہو منعقد کی جائے۔ منگنی؟ ماں جی ہم دونوں کی، مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا کہہ کر، پاگل نہ ہو تو آپس میں بیٹا، اور کس سے؟ ہم دونوں۔
مگر امی جان میرے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے، من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ امی جان مجھے بات مکمل نہیں کرنے دیتی اور پھر وہ آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے کمرے سے رخصت۔ مگر مجھے سوچوں کہ جس گرداب کے حوالے کر گئیں وہ اس سے بے خبر تھی۔ میں نے کبھی زہو کے متعلق اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رکشی کا اشکوں بھرا چہرہ لہرانے لگا۔ زہو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچوں میں ڈوبا رہا۔ فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہیں جا سکتا۔ راجو دیکھو تو میں نے تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا ہے۔ زہو خوشی سے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتی وہ سنجیدہ۔ اے راجو خیر تو ہے نا؟ بوتھا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ ایسی ہی تھی۔ میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں زہو ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے، یا اللہ خیر۔ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپیٹ پھینکا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ہونٹ چباتا ہوں اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ فوٹو گے بھی کہ یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ اس دفعہ میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پر حویدہ پریشانی کے آثار معدوم ہیں اور اس نے گہرا سانس لے کر پوچھا تو میں جلا کر تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہاری نہ ہو کہ تم کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر اذیت بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ صحیح کا کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے کا سامان الماری میں رکھ کر وہ باہر چل دی۔ سو کہاں چل دی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس میں کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے محترمہ، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں رکشی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاؤں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ران سے ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے ہی سکتی ہو نا، کیا فائدہ؟ اچھا فائدہ نقصان کو چھوڑو اور میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی اس کی سوالی نظر میری جانب اٹھی۔ ایسا کرو کہ تم امی جان کو جا کر بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا؟ اس نے آنکھیں نکل لی۔ خود پھوٹو نہ جا کر، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائیں۔ وہ تنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی اور تم سے نفرت کرتی ہیں وہ، ہے نا؟ اگر یہ کہہ رہی ہے تو سچ میں نفرت کرنے لگے گی تو تم میری امی جان کے پاس جا کر انکار کر دو۔ اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا۔ بات تو ایک ہی ہے نا۔ دیکھو راجو اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ریئلی سوری زو، میری طرف دیکھو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد انگینا آنکھیں میری جانب گھمائیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کا ٹھاٹھے مرتا سمندر موزن ہے۔ شاید اس کے لئے سے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی تھی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا۔ جاؤ پلیز میری خاطر، اگر تو آخر تم خود کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو، پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی تمام کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس لئے سے اس نے قطع کلامی کی اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں۔ مجھے اچانک غصہ ہے اور میں نے دو ٹوک لہجے میں تم نے کہنا ہے کہ نہیں 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 نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو کر دروازے کی طرف چل دی۔ اس مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی، پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی۔ پھر اچانک اس کی گلگیر آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا کیونکہ وہ مجھے خطا کرنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دماغ خراب ہو گیا اس لڑکی کا، منع کیا تھا نا کہ بس میٹرک تک پڑھ لیا بہت ہے، لیکن میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ وہ شاید چچا جان سے مخاطب تھیں۔ یقیناً زو نے بات چھیڑ دی تھی۔ جواباً چچا جان نے جانے کیا کہا کہ ایک بار پھر چچی جان کی بلند بانگ آواز میری سماعتوں سے گونجی۔ راجو ایسا بچہ نہیں ہے، تیری لاڈلی کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بلا شبہ شادی سے انکار کر کے زو تختہ مشق بننے والی تھی، مگر اتنا خورغز میں بھی نہیں تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اس کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام کے تانوں اور کوسنوں کو تانگ آ کر وہ اپنی آمادگی بھی ظاہر کر سکتی تھی، اور اس شادی سے پہلو تھی میری ضرورت تھی نہ کہ اس کی۔ میرے قدم چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ آؤ بیٹا۔ چچی جان کی پرشفقت آواز سن کر
मैं अंदर दाखिल हो गया। ज़ोहर डबल बेड के साथ पड़ी लकड़ी की मुनकश कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। चचा जान बेड पर सिराने से टेक लगाए लेटे थे, जबकि चची जान लाल बबका कमरे के वास्ते में खड़ी थी। चची जान, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी पूरी बातें सुन ली हैं, बल्कि हकीकत तो यह कि इस वक्त जो भी घर में मौजूद है उसने सुनी। बेटा, उसने बकवास ही ऐसे की है कि तुम सुनोगे तो शायद ज़िंदगी उससे सारी ज़िंदगी उससे बात भी ना करो। कहा ना, मैंने सुन ली है चची जान, और मैं उसके हक़ में हूँ। शादी ऐसा बंधन किसी एक फरीक के ना चाहने से कायम नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्ती की शादी ख़ानदान तबाह कर दिया करती है, और मैं ज़ोहर से बिल्कुल खफा नहीं हूँ। और आपको भी यही अर्ज़ करता हूँ, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं कि ज़रा सी बात पर इसमें दरारें पड़ जाएँ। और यकीनन अभी आप देखें कि मैं ज़ोहर का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना। मगर बेटा, चची जान के चेहरे पर नज़र आने वाली परेशानी मसनू नहीं थी। मैं जानता था कि वो ज़ोहर से ज़्यादा मुझे चाहती है। इस तरह अम्मी जान मुझसे ज़्यादा ज़ोहर पर जान देती थी। कोई अगर मगर नहीं। मैंने चची जान के गले में बाहें डालकर उनका माथा चूम लिया। वो मुझे अम्मी जान की तरह ही प्यारी थी। उन्हें यूँ धोखा देने पर मेरा अपना दिल भी खफा था, मगर क्या करता। रक्षी मेरी कमज़ोरी थी। ज़ोहर ने कन अखियों से मेरी जानिब देखा और मैंने एक आँख मैच कर दांत निकाल दिए। वो दोबारा नीचे देखने लगी। बच्चे ठीक कह रहे हैं जी। चचा जान ने मेरी तायद करते हुए कहा, भाई जान से मैं खुद बात कर लूँगा। और हज़रत बिटिया ने इनकार तो नहीं किया ना, वो तो बस फ़िलहाल इस मंगनी को मुअख्खर करना चाहती है, हो सकता है बाद में राज़ी हो जाए। सारे घर वालों ने उस लाडली की तायद ही करनी है। कहते हुए चची जान बाहर निकल गई। ज़ोहर, अगर फारिग हो तो चलो, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। चची जान के कमरे से निकलते ही चचा जान टपाई पर पड़ी किताब उठाकर मुताले में मसरूफ़ हो गए थे। मौका गनीमत जानते हुए मैंने ज़ोहर को रफू चक्कर होने का इशारा किया। जी मेहरबानी, मैंने होमवर्क करना है। वो कहर आलूद निगाह मुझ पर डालते हुए कमरे से निकल गई। आखिर को सारा किया जरा मेरा था, और इतना गुस्सा करना उसका हक बनता था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।